کہ دیکھو دنیا میں ہم نے کتنی عطا میں کتنی فضیلتیں ایک بعض کو دوسروں پر دی ہیں، ایک کو دوسرے پر، وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہ فضیلتوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فضیلتیں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا کی فضیلتیں بھی عطا کر اور آخرت کی فضیلتیں بھی عطا کر، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ اکبر، آخرت کا درجہ لینا ہے نا تو ایک اصول کو اپنانا ہوگا، اور وہ اصول کیا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو حقیقی معبود بھی ہے، وہ ہستی جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ ہستی جو خالق بھی ہے، جو فعال لما یرید بھی ہے، جو بغیر نظیر اور نمونے کے پیدا کرنے والی ہے، وہ ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ذات الہ ہوتی ہے جس کے پاس ساری قدرتیں طاقتیں ہوں، جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں، اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہ ہو جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں۔ ایک ہی ہستی، وہ اکیلا الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ ایک ایسا لفظ ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی کہ الہ عربی زبان کی ایسی اصطلاح ہے، ایسا لفظ، ایسا کلمہ ہے کہ اس کے مفاہیم کے اندر کتنا ایک معانی کا سمندر پنہاں ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور زبان میں شاید کوئی لفظ موجود نہیں۔ الہ اپنی نوعیت کا واحد لفظ، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس جیسی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے، سبحان اللہ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ۔ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تجعل مع اللہ الہا، اس جیسا کوئی اور نہیں، کسی دوسرے کو نہ بناؤ۔ اس کی ہر وہ بات جو اللہ کے لائق شان ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی روا سمجھنا، یہ شرک، یہ اس کو الہ بنانا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان ہے، اس میں کوئی کمی سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، یہ بات اللہ کیسے کرے، یہ کیسے کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے جتنے سوالات، جتنے خیالات آتے ہیں اور انسان اگر ان کو زبان پہ لاتا ہے، یہ شرک ہے۔ کہ اللہ کی ذات میں کسی چیز کی نفی سمجھنا، یا اسی بات کا جو اللہ کی لائق شان ہے اس کا مخلوق کے اندر اس کا اثبات سمجھنا، یہ دونوں ہی شرک کی صورتیں ہیں۔ لہذا فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ وہ آخرت کی فضیلتیں لینی ہیں تو یہ ایک بیسک، یہ باٹم لائن ہے، یہ بنیادی اصول ہے اس کے لیے کہ پھر شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ اور شرک کے بغیر اگر انسان اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً معاف فرما دے گا، اس کے باقی گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اس نے بالکل اعلان کر رکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اس نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک اس نے معاف نہیں کرنا۔ اور ترمذی کی وہ حدیث قدسی ہم نے سنی ہوئی ہے کئی بار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر میرے پاس آئے اور تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہوں، زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں کے ساتھ، لیکن تو اس حال میں میرے پاس آئے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ اکبر، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تو بالکل شرک نہیں کرتا، تو میں بھی تیرے اتنے ہی گناہ معاف کر دوں گا، جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ گویا باٹم لائن ہے جو یہاں اصول اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ آخرت کی فضیلتیں لینی ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ سمجھو۔ تو یہ اس کے مخاطبین صرف مشرکین مکہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی، پوری انسانیت اس کی مخاطب ہے
کہ اگر تم نے آخرت کے درجے آخرت کی فضیلتیں لینی ہیں تو یہ باٹم لائن ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کرنے کا موقع ملا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ معاذ جانتے ہو کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کو معلوم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، مجھے تو معلوم نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. سبحان اللہ، یہ حق ہے اللہ کا. تو مخلوق کا فرض ہے، اللہ کا حق ہے، اور اگر بندے یہ اللہ کا حق دے دیں تو بحق العباد علی اللہ، تو پھر بندوں کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر. اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ وہ حق اگر لینا ہے عذاب سے بچ کے، درجے آخرت کے لینے ہیں، آخرت کی فضیلتیں لینی ہیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے بنیادی اصول یہ لینا پڑے گا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. فتقعد مذموما مخذولا، اگر بنا لیا فتقعد، پھر تو پڑا رہے گا مذموما مخذولا، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا. اللہ بے یار و مددگار. مخذول کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا، خذل یخذل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو مخذول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. بالکل انسان بے یار و مددگار، جس کو ہر چیز، ہر ایک، ہر بندہ، ہر کوئی چھوڑ جائے، وہ مخذول ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے شرک کیا وہ مذموم بھی ہے، قیامت والے دن مذمت کیا ہوا بھی ہوگا، مخذول بھی ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پرستش کی ہو، وہ چاہے خواہش نفس کی پرستش کی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کی طرف سے علم آنے کے باوجود اگر پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو فرمایا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار. اللہ. تو بے یار و مددگار وہ ہوتا ہے جس کا نہ کوئی کارساز ہو نہ کوئی مددگار ہو. اور یہ کون ہوگا؟ جو خواہش نفس کے پیچھے چلا، اور جو اپنی خواہش یا دنیا والوں کی خواہش، کسی کی بھی خواہش ہو، تو یہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں خواہش ہی تو ہے جو انسان کو سب سے بڑے شرک میں مبتلا کرتی ہے. لہذا کسی کی بھی بات مانی جائے، اللہ کی نہ مانی جائے تو یہ شرک ہے. کسی کی بھی بندگی کی جائے، کسی کی بھی پوجا کی جائے، کسی کے سامنے سر جھکایا جائے، جو اللہ کے سامنے جھکایا جانا ضروری تھا تو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سر جھکائیں گے. وہ باتیں جو اللہ سے مانگنے کی ہیں کسی اور سے مانگیں گے. وہ چیزیں جو اللہ کے، جو خوف کھانا اللہ کی شان ہے کہ انسان اس سے ڈرے، انسان دنیا والوں سے ڈرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یخشوہم فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو. لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اگر اللہ کی لائق شان کوئی بات آپ نے مخلوق کو دے دی، اس کے لیے روا سمجھی، تو یہ شرک ہے. لہذا فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تو اگر یہ اصول نہیں اپنایا ایک اللہ کو الہ بنانے کا، اور اگر کسی نے یہ غلطی کر لی کہ کسی اور کو الہ بنایا، تو فتقعد، پھر تو بیٹھا رہے گا، مذموما مخذولا، پھٹکارا ہوا، مذمت کیا ہوا اور بے یار و مددگار. مذموم کا مطلب ہوتا ہے ملامت زدہ، جس کو ساری دنیا جو ہے وہ مذموم کہے، کہ مذمت کرے، جس کو جو ہر اعتبار سے مذمت کیا ہوا ہو اور بے یار و مددگار ہو، ایسا پڑا رہے گا. گویا قیامت کے بارے میں بھی اللہ کریم نے اصول بتا دیا. جو توحید پر مرا
وہ انشاءاللہ قیامت کے درجے حاصل کرے گا، قیامت والے دن بھی درجے حاصل کرے گا، وہ آخرت کے درجے حاصل کرے گا۔ اور اس کے لیے اصول یہی ہے، توحید پر ہو، اللہ والا ہو انسان، غلطیاں کوتاہیاں جتنی بھی ہوں وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر انسان اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ توحید کے دامن میں پناہ لیتا ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کہاں زندگی گزاری اس نے، وہ مانگے تو صحیح معافی اللہ سے۔ جیسے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ عبداللہ بن جدعان ایک ایسا شخص تھا جو بڑا سخی تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کے مالدار آدمی تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار نہیں کیا اور بغیر ایمان لائے مر گیا۔ تھا وہ بڑا لوگوں کا خیر خواہ اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا تھا، سخاوت کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، بہت نوازتا تھا لوگوں کو۔ تو ظاہر ہے جو ایسا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور لوگوں کو ان کی مدد کرتا ہے، تو لوگ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کافی جو ہے وہ ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہو لم یقل یومن قط، اس نے ایک بھی دن یہ بات نہیں کہی رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ کہ اے اللہ تو میری خطائیں قیامت والے دن معاف کر دینا، میرے گناہ معاف کر دینا قیامت والے دن۔ اس نے یہ کہا ہی نہیں۔ گویا کیا مطلب کہ وہ اللہ کی توحید کے دامن میں اس نے پناہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ اللہ کی طرف آیا ہی نہیں، اس نے آ کے اللہ سے بات ہی نہیں کی، اس نے اپنے اللہ سے مغفرت کی بات ہی نہیں کی۔ جب وہ اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہی نہیں تو پھر اس کو اللہ سے کی معافی سی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید تو نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ اس نے کبھی کہا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ بخشا بھی نہیں جائے گا۔ تو لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی توحید کے دامن میں پناہ لے لو، پھر تم مذمت سے بچ سکتے ہو اور بے یار و مددگار ہونے سے بچ سکتے ہو۔ جو اللہ کی توحید کے دامن میں آ گیا، جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور یہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ میں اکیلے اللہ کی بندگی کروں اور ہر قسم کے شرک سے میں بچا رہوں، جو اس بات سے اس کوشش میں زندگی گزارتا رہا اور اسی کوشش میں وہ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ اپنی ساری زندگی اسی بات پر لگا رہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ بناؤں، اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو مرتے وقت جس کا آخری کلام یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، اس بات پر مرا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحان اللہ، توحید پر اس کی موت آ گئی، فدخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی اور توحید والی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ گویا آخرت کی فضیلتیں حاصل کرنے کا نسخہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ اس طرح سے ملے گی۔ کیا؟ توحید کے ڈسپلن میں آ جاؤ۔ اور توحید کا ڈسپلن کیا ہے، وہ عملی ضابطہ کیا ہے؟ پیچھے ہم نے آیت نمبر 9 کے اندر پڑھا تھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور وہ سیدھا رستہ قرآن والا کیا ہے؟ وہ سیدھا رستہ جو سیدھے رستے پر چلے گا وہ تو کامیابی حاصل کرے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا ہے اور اس انذار کے ذریعے سے تفہیم عطا فرمائی ہے کہ آخرت اگر ٹھیک کرنی ہے تو تمہیں قرآن کے ضابطے پر عمل کرنا ہوگا۔ اور قرآن کا ضابطہ کیا ہے؟ کیونکہ آگے پھر اگلی آیات میں جو آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اللہ کریم نے یہ قرآن کا وہ ضابطہ بتایا ہے عملی طور پر، جس کو بعض لوگوں نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی قرار دیا ہے۔ یہاں کم و بیش 14 اصول جو ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں کو آپ اسلامی ریاست کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اسلامی معاشرت کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی حکومت کے رہنما اصول بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ
ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا پاکیزہ معاشرہ قرآن تشکیل دیتا ہے، تو اس کی طرف رہنمائی کی ہے کہ کس طرح کی زندگی ہو تو پھر اس کے مطابق انسان جو ہے اس زندگی کو توحید والی زندگی کہہ سکتا ہے، اور وہ جو توحید والی زندگی ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو اس دنیا میں توحید کے ثمرات بھی عطا کرے گی، اور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں عطا ہوں گی، اور آخرت میں بھی انسان جنت میں چلا جائے گا، جنت حاصل کر لے گا۔ گویا وہ ضابطہ یہاں پہ بتایا گیا، عملی ضابطہ۔ اور چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بالکل مکی دور میں آخری زمانے کی صورت ہے، تو اس کے فوراً بعد اسلامی ریاست کی تشکیل کے امکانات تھے مدینہ منورہ میں، تو اس لیے یہ اسلامی حکومت کے رہنما اصول یا اسلامی معاشرت کے ایک پاکیزہ معاشرے کے رہنما اصول پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ بالکل آخری دور جب ہم مکے کا دیکھتے ہیں تو 12 سن نبوی جو بالعموم سورہ بنی اسرائیل کے نزول کا سال کہا جاتا ہے، تو اس سال جو اوس اور خزرج کا جو وفد ہے، یعنی خزرج کا جو وفد ہے، مکے کے لوگ جو مدینہ میں آئے تھے، دراصل تو مدد لینے کے لیے آئے تھے اوس اور خزرج کی لڑائی میں، لیکن وہاں ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی، اور جس کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، عقبہ جو گھاٹی مینا کے ساتھ ہے، وہاں چھپ چھپا کے یعنی دوسرے لوگوں سے کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہاں پہ مکہ والوں کی مدینہ والوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لے جانا تھا، اور یہ سارا ماحول تیار ہو چکا تھا، لہٰذا وہ جو ان کے جو لوگ وہاں سے آئے، جو وفود مدینے کے وہاں سے آئے تھے، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو چکی تھیں، ان کے ذریعے سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ایک مرکز جو ہے مسلمانوں کو ملنے والا ہے، اور اس مرکز میں پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے 14-15 رہنما اصول یہاں پہ اللہ کریم نے بتا دیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ توحید والی زندگی اگر گزارنی ہے تو فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا فیصلہ چلے گا، دل کا فیصلہ نہیں چلے گا، اللہ کا فیصلہ چلے گا، خواہش نفس نہیں چلے گی، اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اور اللہ کا فیصلہ کون سا ہے؟ ہر وہ فیصلہ جو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب یہ جو یہاں یہ جو پورے ضابطے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اس کو اسلامی حکومت کے رہنما اصول کہیں، یا اسلامی ریاست کا ضابطہ کہیں، یا اسلامی معاشرت کا ضابطہ کہیں، اس کے رہنما اصول کہیں، ان رہنما اصولوں میں کہیں کہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے میں اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اکثر جگہوں پہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، کا واحد کے لیے ہے، تو یہ واحد کا صیغہ کہیں استعمال ہوا ہے، کہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو فرق ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اجتماعیت کے لیے ضابطہ نہیں ہے، کسی ایک کے لیے ہے۔ جب ایک کو مخاطب کیا جا رہا ہو تو اس کے مخاطب یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخاطب ہوں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذات مخاطب نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے اور پوری انسانیت کے ہادی اور رہنما ہونے کے اعتبار سے وہ مخاطب ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہوتا ہے وہ دراصل پوری امت کو ہوتا ہے، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انسانیت کے رہنما کے اور مصلح کے اور ہادی کے طور پر کہا جا رہا ہوتا ہے۔ گویا ہدایت اور رہنمائی کی ساری ہر طرح کی جو حکمت ہے، ہر طرح کا جو فلسفہ ہے اور ہر طرح کا جو راز ہے وہ اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے ہیں، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ دوسرا، واحد کا صیغہ استعمال کرنے کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کہ اجتماعیت میں افراد ہی ہوتے ہیں جو اجتماعیت بناتے ہیں، لہذا جب اجتماعی احکام بھی واحد کے صیغے میں کیے جا رہے ہوں یا دیے جا رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اجتماعیت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، اور ہر فرد کو وہ ضابطہ اپنانا پڑے گا، پھر جا کے وہ اجتماعیت کا ماحول بنے گا جس کا توحید تقاضا کر رہی ہے۔ لہذا وہ جیسے افراد کے ہاتھوں، جیسے اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ملتیں ایک ایک فرد سے بنتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا شاندار، جاندار اور مربوط ضابطہ دیتا ہے جس میں فرد اور اجتماع، اس کے نہ تو مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں، اور نہ ہی مقصدیت اور معنویت آپس میں ٹکراتی ہے، اور نہ ہی وہ عملی ضابطہ آپس میں ٹکراتا ہے کہ فرد کچھ اور کرتا پھر رہا ہو، اجتماع کے مقاصد کچھ اور ہوں، اور فرد جو کچھ کرے اجتماع کے لیے نقصان دہ ہو، اجتماع جو کچھ کرے یا معاشرہ جو کچھ کرے وہ فرد کے لیے کبھی نقصان دہ اور کبھی فائدہ مند ہو۔ ایسا کوئی آپس میں جو ڈائیکاٹمی والا، تضاد والا کوئی ضابطہ اسلام نے نہیں دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں صیغہ جو ہے واحد کا ہے، کہیں جمع کا ہے، لہذا لیکن مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے ایک ہی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کیا اللہ تعبدوا الا اياه، یہ ہے عملی ضابطے کی ابتدا اور بنیاد۔ اللہ تعبدوا الا اياه، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ رویہ جو عبادت کے قبیل سے ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعبدوا، ہرگز بندگی نہ کرو، ہرگز وہ عمل نہ کرو جو عبادت کا ہے، الا اياه، سوائے اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ خالص توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اندازہ کیجئے کہ توحید کا ضابطہ، توحید کے اس تصور میں جب بنیاد بتا دی کہ ایک بڑا ضابطہ ہے توحید کا، اس پورے بڑے ضابطے میں عملی طور پر پہلے عملی حق کی جو بات کی تو وہ والدین احسانہ کی بات کی ہے۔ اسلامی معاشرت میں اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ اللہ کے حق میں شامل ہے، وہ حق اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کا مظہر قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور احسان کے بارے میں پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناپ تول کے حقوق پورے کرنے ہیں، کہ جتنا حق ہے اتنا دینا ہے، اور کتنا ہے، اس کی شرح کتنی ہے۔ جب حق حقوق پورے دیے جائیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو احسان نہیں کہتے۔ عدل ہوتا ہے حق پورا دینا، اور جو حق پورا نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے۔ اور والدین کو جو دینا ہے وہ عدل کے تحت حق نہیں دینا بلکہ احسان ہے، کہ یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ والدین کا حق کتنا بنتا ہے، بلکہ والدین کو حق بس دیتے چلے جانا ہے۔ وبالوالدین احسانا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جب ہم نے پڑھی تھی، جس میں دیگر معاشرتی حق حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے، وہاں بھی اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہاں بھی پہلے توحید کا ذکر ہے، اس کے بعد احسان کی۔ تو وہاں بھی بڑی تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے ون وے ٹریفک، ایک طرف سے جائے بس۔ اور اس کی والدین کے حقوق کی جو تفصیلات ہیں وہ بے شمار احادیث کے اندر آتی ہیں، بس ایک دو باتیں میں یہاں اعادے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے، اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کون سا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو عمل ہے الصلاۃ لوقتہا، اللہ اکبر، نماز پڑھنا اپنے وقت پر، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پوچھا گیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، تو فرمایا بر الوالدین، دوسری چیز ہے
والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ گویا جو پہلا عملی حق جو اللہ کے حق کے بارے میں ہے وہ تو نماز، تو نماز کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے بڑا اللہ اکبر عمل ہے۔ افضل الاعمال، ای الاعمال افضل پوچھا جا رہا ہے، سب سے افضل عمل کون ہے؟ ویسے تو ای الاعمال افضل یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر ہوا، اور مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ کہیں آپ نے ایمان باللہ و رسولہ بھی فرمایا ہے پہلے نمبر پر، الجہاد فی سبیل اللہ بھی فرمایا ہے، اور حج مبرور بھی فرمایا، یہ تین کی ایک ترتیب بھی رکھی ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں جب پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹیز چلا رہے ہوتے ہیں، بڑا دنیا میں دین کی خدمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، نماز کوئی نہیں ہو رہی ہوتی وقت پر۔ اللہ اکبر۔ لہذا الصلاۃ لوقتها یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ فرمایا ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ بر الوالدین، فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک، وبالوالدین احسان۔ اللہ کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد نماز تو اللہ کے لیے ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ۔ اور ثم ماذا، صحابی پوچھتا ہے اس کے بعد کون سا، تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راستے میں کرنا، قتال کرنا، لڑنا اور ٹکرا جانا وہ اس کے بعد ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث جو بہت ہی معروف ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا والد میرے مال میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا کتنا حصہ ہے؟ مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ اور بتانے والے صحابی نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میری اپنی فیملی بھی ہے۔ گویا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصہ بتا دیں گے کہ تیرے والد کا حصہ کتنا بنتا ہے تیرے مال میں سے، کیونکہ تیرے بچے بھی ہیں۔ اس نے اپنی بات سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کا ذکر گویا اسی لیے کیا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے اتنا مال تو اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا کرو، اور اتنا مال اپنے والد کو دیا کرو۔ کوئی شرح، کوئی پرسنٹیج مقرر ہو جائے گی، غالباً اس کے دل میں یہی خیال ہے، اس لیے تو اس نے کہا میرے بچے بھی ہیں، میرا والد حصہ مانگتا ہے، مالہ اس کی کتنی پرسنٹیج ہے، کتنا حصہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں حصہ نہیں پوچھا جاتا، یہاں پرسنٹیج نہیں پوچھی جاتی، یہاں عدل کا کوئی تقاضا ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں احسان ہے، ون وے ٹریفک ہے۔ یہاں یہ نہیں سوچنا کتنا باپ کا کتنا میرا، کتنا والدین کا کتنا میرا، نہیں، وبالوالدین احسانا، دیتے جاؤ، بس دیتے جاؤ۔ کتنا؟ فرمایا انت ومالک لابیک، اس کی ایک قرات یہ ہے انت ومالک لابیک، دونوں کا مفہوم۔ اللہ اکبر۔ پہلا فقرہ تو یہ کہتا ہے، اگر اس کی قرات یہ ہے وہ انت ومالک لابیک، کہ تو حصہ پوچھتا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے، تو خود اپنے والد کی ملکیت ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے، تیرا سارا مال اس کی ملکیت ہے۔ اور دوسری قرات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع تر مفہوم رکھتی ہے، انت ومالک نہیں، انت ومالک، تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے، مالک جو کچھ تیرا ہے، یعنی مال بھی تیرا، اولاد بھی تیری، فیملی بھی تیری، سب کچھ جو کچھ بھی تیرا ہے، انت ومالک، جو کچھ تیرے پاس ہے، لابیک، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیری اولاد بھی، تیرے والدین، تیری ملکیت میں آنے والی ہر چیز تیرے والد کی ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے۔ تو یہ گویا ایک تشریح کا ایک انداز ہے، اس بات کی تشریح کا، اللہ کے اس حکم کی تشریح کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر واضح فرمائی کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کا ایک جھلک ہے اس کی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کے مفاہیم کو ہمارے لیے واضح کریں۔
یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی، سورۃ النحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ